اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. فتقبل منا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم، ہادی ٹی وی کی جانب سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے. ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے. ہم رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں سمیٹ رہے ہیں، عبادات میں مشغول ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے جو مخصوص اعمال ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. ہماری دعا ہے خداوند قدوس بحق محمد و آل محمد ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے. ناظرین، آج 18 رمضان المبارک ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ ہم ہر روز ایک اہم موضوع پر یہاں پر گفتگو کرتے ہیں، ایک علمی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں، ان سے بھرپور اس موضوع پر استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روزانہ کے پروگرام بھی جاری رہتے ہیں جو رمضان المبارک کی مناسبت سے ہادی ٹی وی نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں. ناظرین، آج ہمارا موضوع جس پر ہم گفتگو کریں گے ہے اخلاص عمل. اخلاص عمل کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے آج کی علمی شخصیت سے متعارف ہوتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب. آپ فاضل حوزہ علمیہ قم ہیں. ہادی ٹی وی کے لیے آپ کا چہرہ یقیناً جانا پہچانا چہرہ ہوگا. آپ ایک بہترین مقرر ہیں، بہترین خطیب ہیں، متعدد کتابوں کے مؤلف و مترجم ہیں. جناب مولانا، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسا ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے علم سے ہمارے ناظرین بھرپور استفادہ کریں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاص عمل. میں سب سے پہلے یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اخلاص عمل سے کیا مراد ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہمارے ناظرین کے لیے واضح فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے توسط سے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا. جی، اور ہماری اور ناظرین کی بھی خوش قسمتی ہے. بعض موضوعات پر لب کشائی کا آپ نے موقع فراہم کیا. آپ سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اخلاص عمل کو کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور ایک شعبہ حیات تک محدود نہیں ہے. اس کی برکات انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوں تو پھر اسلام کا مفہوم تماماً و کمالاً وہ سمجھ میں بھی آتا ہے اور اس کو ایسے ہی سمجھا جانا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے، اس مفہوم کے پیچھے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ چلیں اور سمجھنے کے لیے اس طرح سے چلیں کہ واقعاً یہ بات ہماری سمجھ میں آئے، تو وہ یہ ہے کہ اسلام میں علم کو بہت زیادہ اہمیت دی. جی بالکل. اور علم کے ساتھ عمل کو اس طرح قرار دیا گیا کہ علم اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جی بالکل. یعنی اگر عمل نہیں ہے تو اس علم کو اسلام علم ہی تسلیم نہیں کرتا. درست. من علم عاملہ. جی جی. جس نے علم حاصل کیا وہ اس نے اس پر عمل بھی کیا. جی جی. اور یہ اتنا اہم اس چیز کو ہے کہ اسلام میں عقیدے کو قبول ہی نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس پر انسان عمل پیرا نہ ہو. درست. تو پہلی چیز تو ہو گئی عمل. جی. اس کے بعد ہم اخلاص عمل پر چلیں گے. جی جی. لیکن علم اور عمل کا باہمی ربط کیا ہے، جی جی، اس پر اگر گفتگو کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر اس چیز کو سب لوگ سمجھ لیں تو جتنی معاشرے میں پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام کے رجسٹر میں نام لکھوا لینا کافی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی ہے، آگے عمل کی کوئی بات نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے آپ کے علم کی دلیل آپ کا عمل ہے، آپ کے عقیدے کی دلیل آپ کا عمل ہے. اگر آپ کے دامن میں عمل کی دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، آپ کے پاس عقیدہ بھی نہیں ہے. ظاہر عقیدے کا جو اظہار ہے وہ اعضاء و جوارح سے جیسے ایک کمرے میں اگر کوئی بلب روشن ہے تو اس کی کھڑکیوں سے، روشن دانوں سے جو روشنی جائے گی
وہ جس رنگ کا بلب روشن ہوگا اسی رنگ کی روشنی باہر جائے گی، اور اگر بلب روشن نہیں ہے تو باہر روشنی نہیں جائے گی۔ انسان کے اندر عقیدے کی جو شمع روشن ہے اس کے اعضاء و جوارح سے وہی عقیدہ نمودار ہو، اور اگر بے عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ عقیدہ موجود نہیں ہے، وہ مدعی ہے کہ میرے اندر یہ عقیدہ موجود ہے۔ کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ کم تولنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جب لوگوں سے وصول کرنا چاہیں تو پورا وصول کرنا چاہتے ہیں، اور جب دینے کی باری آئے تو اس میں وہ اپنا حق جو ان کے ذمہ ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، یہ تولنے کی تو ایک مثال ہے، ہماری پوری زندگی تول میں ہے۔ حقوق ہمسایہ تول میں ہے، خانوادے کے حقوق تول میں ہیں، دفتر میں ہم نوکری کرتے ہیں تو وہ تول میں ہے۔ ایک آدمی جن شرائط پر ملازمت کرتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ صرف جا کے تنخواہ لے، دستخط کرے اور اسے کام نہ کرنا پڑے، تو یہ کم تولنے کے اپنے فرائض اگر پوری طرح ادا نہیں ہو رہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کم تول رہے ہیں، جیسے کم تول رہے ہیں، اور کم تولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اچھا، اب اس کو بنظر ظاہر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کم تولنا ایک عمل ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو عقیدہ قرار دیا۔ یہ بڑی عجیب بات۔ کیا ان کو گمان بھی ہے کہ روز قیامت ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا؟ یعنی اسلام یہ بتا رہا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ قحط عقیدے کا ہے، یہ جو کم تولنے کا مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ جس کو جواب دہی کا احساس ہو، جس کو پتا ہو کہ مجھے کل جواب دینا پڑے گا، وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں کہیں نہ کہیں عقیدے کا بحران، عمل کا بحران۔ یعنی آپ ہمارے اطراف و جوانب میں جتنے اس وقت ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے مساجد آباد ہیں، اب یہ تو ماہ مبارک ہے، روزہ ہے، افطار ہے، پورا معاشرہ ایک ماحول میں ہے، اور واقعاً یہ روزہ ہی اس چیز کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کا روزہ، انسان کی زبان کا روزہ، انسان کی سماعت کا روزہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر والعناء۔ کتنے عبادت گزار ایسے بے روح عبادت انجام دینے والے جن کی ساری رات کی عبادت ان کو تھکاوٹ اور بے خوابی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، اور کتنے روزہ دار ایسے کہ جن کا روزہ صبح سے لے کر شام تک کی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ میری آنکھ کا روزہ ہے، میری زبان کا روزہ ہے، میری سماعت کا روزہ ہے۔ تو یہ اخلاص امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک روایت بھی ہے، ان سے قول بھی ہے کہ جب روزہ دار تم ہو تو تمہاری آنکھ کا روزہ بھی ہو، تمہارے کان کا روزہ بھی ہو، حتیٰ کہ تمہاری کھال کا روزہ بھی ہو، تمہاری کھال کا روزہ بھی ہو۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے تمام اعضاء و جوارح، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، سارے کے سارے بارگاہ الہی میں جواب دیں۔ تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر، اچھا اب اس میں بڑا خوبصورت میں آپ کو یہاں پہ علامہ اقبال کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نیست عالم جز بتان چشم و گوشت، ان کے ہر فردائے او میرت چو دوش۔ یہ دیکھیں ایک مسئلہ اور بھی اس میں حل ہوتا ہے کہ یہ روایت ہے کہ ماہ مبارک میں شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں، اور میں نے بہت مرتبہ بعض چینلز پر بھی یہ سوال دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کو باندھ دیا گیا ہے تو کیا ماہ مبارک میں برائیاں کم ہو گئی ہیں؟ وہ کون سی برائی ہے جو انجام نہیں پا رہی؟ اور خاص طور پر یہ بلیک کا دھندا تو شاید زیادہ عروج پر ہوتا ہے، گرم فروشی ہوتی ہے، احتکار ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جب شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے یہ اعضاء و جوارح یہ شیطان کے انسان کے اندر داخل ہونے کے راستے ہیں۔ یعنی انسان کی نگاہ کسی منظر جمال پر ٹکتی ہے اور وہ اپنے محسوسات کو جب دل کی طرف منتقل کرتی ہے تو اس وقت انسان کے افکار کو اغوا کرنے کا موقع شیطان کو مہیا ہوتا ہے۔ انسان خوشنما اور دل فریب آوازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی لذات اس کا دامن کھینچتی ہیں اور اس کی دل کو، اس کی عقل کو اسیر کر کے
کسی غلط راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ جناب مولانا، آپ عمل اور اخلاص عمل کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اور جس دل نشیں انداز سے کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہمارے کچھ معمول کے پروگرام ہیں جو ہم نے اپنے ناظرین کو دکھانے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم نے آپ کے لیے خصوصی پروگرام تیار کیے ہیں۔ آپ روزانہ ہمارا ایک پروگرام دیکھتے ہیں جو رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں پر مشتمل پروگرام ہے۔ یہ روایت ہے کہ رمضان المبارک کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کے لمحات بہترین لمحات ہیں، لیکن ہم روزانہ کے مخصوص اعمال بجا لاتے ہیں تو ان ایام کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ائمہ طاہرین سے منقول دعا سنتے ہیں جو آج کے دن کے لیے مخصوص ہے۔ دعا، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام نجوہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے ہادی ٹی وی کی جانب سے خصوصی نشریات جاری ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اخلاص عمل میں۔ جناب مولانا، ابھی ہم عمل اور عقیدے سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور آپ پروگرام سے پہلے فرما رہے تھے کہ یہ روایت جو ہے کہ شیطان رمضان میں جکڑا جاتا ہے، اس کے مفہوم کے حوالے سے آپ کچھ بیان وہ کر رہے عرض تھے۔ کر رہا تھا کہ تمام اعضاء و جوارح انسان کے اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہیں، اور یہ شیطان جو ہے انہی اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انسان کے دل پر تسلط حاصل کرتا ہے۔ جی، اب روزہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھ کا روزہ، آپ کو احساس ہو کہ میری آنکھ کا روزہ ہے، ہمیں احساس ہو ہماری زبان کا روزہ ہے، ہمیں احساس ہو ہماری سماعت کا روزہ ہے، تو وہ جتنے در اس کے ہمارے اندر وارد ہونے کے ہیں وہ تو سارے کے سارے بند ہو گئے۔ جی، اب یہ ہے کہ ان زنجیروں کو پھر ہمیں کھولنا ہے۔ خالق کائنات نے اس مہینے کے ذریعے سے اس کے ورود کے راستے مسدود کر دیے۔ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل الکرامہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خالق کائنات نے تمہیں اپنے دسترخوان نعمت پر مہمان بلایا۔ سبحان اللہ، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تم مہمان ہو، اللہ میزبان ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ماہ مبارک جو ہے یہ دسترخوان نعمت ہے، یہ وہ دسترخوان نعمت ہے جس پر اس نے تمہیں بلایا۔ اور اس سے بہتر مہمانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، کہ میزبان اللہ ہو اور اس کریم کی طرف سے جو نعمت، حالانکہ ساری کائنات اسی کے دسترخوان نعمت پر پل رہی ہے، اور اس کا دسترخوان نعمت اتنا وسیع ہے کہ اس کے دسترخوان نعمت پر جہاں اس کا خلیل کھاتا ہے وہیں اس کا دشمن نمرود بھی کھاتا ہے، جہاں وہ اپنے کلیم کو عطا کرتا ہے وہاں اپنے دشمن فرعون کو بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا دسترخوان نعمت ہے جس پر اس نے اپنے خاص بندوں کو بلایا ہے اور خاص اہتمام کیا، خاص اہتمام کیا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، اور تمہیں عزت عطا کی ہے، تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اللہ کا مہمان بن کر جو آتا ہے تو ہمارے لیے نعمتیں لے کر آتا ہے۔ تو اب اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تربیت کا، اپنی تربیت کا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے ہیلوں سے اور اس کی سازشوں سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور ایک نظریے کے ساتھ مسلسل ایک مہینہ ہم پریکٹس میں جب رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ سارا سال ہماری وہ عادت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان ایک ماہ مسلسل روزے رکھتا ہے تو میرے تجربے میں یہ بات ہے، اور تقریباً ہر آدمی کے تجربے میں، پہلے ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم احتیاط نہیں کرتے کہ قطرہ حلق تک پہنچتا ہے یا نہیں، لیکن جب ماہ مبارک میں وضو کرتے ہیں روزے کی حالت میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ پانی کا قطرہ حلق تک نہ پہنچے۔ اچھا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اب انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ قطرہ حلق تک نہیں پہنچے۔ ایک مہینہ مسلسل اس طرح وضو کرنے کے بعد جب عید کے بعد آپ بغیر روزے کے وضو کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ قطرہ حلق تک نہ پہنچے، جبکہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ غیر ارادی طور پر بھی آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے، پھر اس طریقے سے انسان کو باقاعدہ ایک تربیت کا موقع فراہم کرتا ہے یہ ماہ مبارک، کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو مسئول اور احساس ذمہ داری کی منزل میں سمجھے، اور احساس جواب دہی اس کے اندر موجود ہو، اور جب احساس جواب دہی موجود ہوگا تو پھر یہ مہینہ انسان کے لیے رحمتوں کے در کھول دے گا، مغفرتوں کے در کھول دے گا۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، نومکم فیہ عبادہ
وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ التَّسْبِیح وَعَمَلُكُمْ فِیهِ مقبول. تمہاری طرف اللہ کا مہینہ ان چیزوں کو، مغفرتوں کو، رحمتوں کو لے کے بڑھ رہا ہے. اور ایک جملہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ درمیان میں کہوں گا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا یعنی تم اللہ کے مہینے کی طرف نہیں گئے ہو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے. تو اس کو علماء نے مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کنویں اور چشمے کی مثال ہے. سبحان اللہ. کنواں وہ ہے جس کے پاس پیاسا خود جاتا ہے، اور چشمہ وہ ہے جو پیاسے کے تعاقب میں خود جاتا ہے. تو یہ ماہ مبارک خود تمہارے پاس اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں اور نعمتیں لے کے آئے. جی جناب مولانا، ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن رمضان کے جو معمول کے پروگرام ہیں وہ بھی ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب، اور ہم اخلاص عمل کے موضوع پر ان سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں. ہمارے معمول کے پروگرام بھی جاری ہیں رمضان المبارک میں، جہاں ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک محترم اور علمی شخصیت کو گفتگو کے لیے دعوت دیتے ہیں. وہاں پر ہم عام مومنین و مسلمین کے تاثرات بھی ریکارڈ کر رہے ہیں رمضان کی مناسبت سے، اپنے موضوع کی مناسبت سے. تو آئیے تاثرات سنتے ہیں. ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جاری ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اخلاص عمل پہ. جناب مولانا، آپ رمضان المبارک کی نعمتوں، برکتوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ معاملہ اس طرح ہے کہ جیسے چشمہ پیاسے کی طرف جا رہا ہے اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں لے کر. اور کیا اعزاز انسان کو دیا جاتا ہے. عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب و نومکم فیہ عبادہ و انفاسکم فیہ تسبیح. تمہاری سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح لکھی جا رہی ہیں، تمہاری نیند اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہو رہی ہے، تمہارے اعمال مستجاب ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہارے اعمال مقبول ہیں. تو یہ عمل کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطانی سازشوں سے بچا کر اللہ کی بارگاہ میں، اب یہاں پہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ اخلاص عمل کی ہم موضوع میں جب یہ ذکر ہوا کہ اعمال مقبول ہیں تو یقیناً پھر وہ اخلاص کی منزل میں داخل ہو گئے ہیں. تو ہم علامہ اقبال کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو بھی آتی ہے. پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام الموحدین، امام المتقین، آقا فرماتے ہیں طوبی لمن اخلص للہ العبادۃ والدعاء ولم یشغل قلبہ بما تری عیناہ، کہ خوش بخت ہے وہ شخص کہ جو اپنی عبادت کو اور دعا کو اللہ کے لیے خالص کرے، سبحان اللہ، اخلاص کے ساتھ انجام دے. کس طریقے سے؟ لم یشغل قلبہ بما تری عیناہ، وہ اپنے دل کو اس طرف مشغول نہ کرے کہ جو لذت نگاہیں اس کے سپرد کر رہی ہیں، وہ اپنے زمام عقل کو، مہار عقل کو خواہشات کے سپرد کر کے ان مناظر جمال کے پیچھے، ان کے تعاقب میں نہیں چلے. اور یہی چیز ہم پیش کر رہے تھے کہ نیست عالم جز بتان چشم و گوش. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بتان چشم و گوش، یہ ان کے ہر فردائے او میرت چدوش. یہ زمانہ تو ایسا ہے، مومن کو سمجھنا چاہیے یہ آج کل تک آج نہیں رہے گا، یہ بھی کل ہو جائے گا، اور آنے والا کل بھی ایک دن کے فاصلے سے وہ بھی ماضی کا حصہ بن جائے گا. لہٰذا یہ زمانہ، یہ رفتہ رفتہ یہ ماضی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور یہ زود گزر خواہشیں یہ انسان کو منزل آشنا نہیں کر سکتی. اور یہ بتانے چشم و گوش جو انسان کو راہ حق سے منحرف کر کے کسی دوسرے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، ان سے انسان ان کی سازشوں سے بچ کر اللہ سے لو لگائے. اور پھر اس طرح سے کہ نیست عالم جز بتانے چشم و گوش، ان کے ہر فردائے او میرت چدوش، در بیابانے طلب دیوانے شو، یعنی ابراہیم میں ان بت خانہ شو. اللہ کی بارگاہ میں دیوانگی سے چل اور خواہشات کے بتوں پہ تبر ابراہیمی لے کر وارد ہو. اور خواہشات کے بت شکنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اندر کے بتوں کو، جہاد اکبر، انسان اپنی خواہشات کے ساتھ نبرد آزما ہو، اور حضرت ابراہیم کی طرح کامیاب و کامران اور سرخرو وہ اپنے آپ کو سرخرو کرے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو اس کی محبت میں انجام دے. یہی اخلاص عمل کی منزل. لم یشغل قلبہ بما تری عیناہ، آوازیں، دل فریب آوازیں انسان کو کسی دوسری طرف لے جاتی ہیں. تو عبادت، اخلاص یہ ایسی چیز ہے کہ اگر
اخلاص نہ ہو. اخلاص کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان اخلاص کے مقابل میں جو چیز ہے اس کو سمجھے. جی جی. اور وہ ریاکاری ہے کہ انسان اچھا عمل تو انجام دے. پہلے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ علم عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں. بالکل. اب عمل کو ہزاروں خطرات لاحق ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا خطرہ ریاکاری ہے کہ انسان جو عمل اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے اس میں کچھ اور قسم کی آمیزش شروع ہو جاتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ انسان کو کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے. یعنی عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا بلکہ اس میں کچھ اور چیزیں باتیں ریاکاری آ جاتی ہے. ہاں، دوسرے کو دکھانے کے لیے. تو اب یہ بھی ایک شرک اصغر اس کو قرار دیا گیا کہ اللہ کے لیے جو آپ عمل انجام دینا چاہتے ہیں جب اس میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے. تو اب شرک اصغر جب یہ عمل شرک سے آلودہ ہوگا تو پھر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا. مولانا صاحب، ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ہم علم سے عمل کی طرف آئے اور عمل سے اب اخلاص عمل کی منزل میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہی وہ منزل ہے کہ جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پھر مربوط ہوتی ہے. ہم اپنے پروگرام کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین، رمضان المبارک کے دوران ہم روزے رکھتے ہیں. روزے کے دوران ہمیں یقیناً کچھ مسائل کا سامنا بھی پیش آ سکتا ہے، تو ان مسائل کا حل کیسے ہم تلاش کریں؟ پروگرام دیکھتے ہیں احکام روزہ. ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جاری ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب. ناظرین، ہم شب ضربت میں داخل ہو چکے ہیں. وہ شب شروع ہو چکی ہے جب ایک شقی نے مولا کائنات پر وار کیا اور حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے. ہم اخلاص عمل کی گفتگو کو یہیں سے مولا کائنات کی شخصیت کے ساتھ مربوط کرتے ہیں، اور میں جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے اخلاص عمل پر. آپ نے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ بیان کی. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی شخصیت ہم لا نہیں سکتے اخلاص عمل کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں کہ مولا کائنات کی جو پوری زندگی ہے، جس طرح خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انہوں نے بسر کی، شاید ہی اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی اور شخصیت ہو جو اس حوالے سے جو ہے وہ اتنی مربوط ہو اور اس پر گفتگو کرتے، اخلاص عمل پر گفتگو کرتے ہوئے اس سے بڑی کوئی مثالی زندگی یا مثالی کردار ہم پیش کر سکیں. بجائے پہلے جو گفتگو ہوتی رہی وہ گفتگو نظریاتی اور فکری گفتگو تھی، لیکن اگر اس کو عمل کے سانچے میں آپ کہیں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہیں، ماڈل دیکھنا چاہیں، تو پھر کون ہے؟ تو وہ مولانا روم جو علامہ اقبال کے مرشد کہے جاتے ہیں، اور علامہ اقبال خود بھی ان کو اپنا مرشد کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں از علی آموز اخلاص سے عمل، شیر حق را دام منزہ از دغل. وہ کہتے ہیں اگر اخلاص عمل کی دولت، اگر آپ کو وہ ماڈل چاہیے نا جس سے آپ سیکھنا چاہیں کہ اخلاص عمل چیز کیا ہے، پھر تم جاؤ بارگاہ باب مدینۃ العلم میں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جاؤ، اور پھر دیکھو کہ اخلاص عمل کا حقیقی معنی، اخلاص عمل کی صحیح تفہیم جو ہمیں چاہیے، وہ پھر دیکھو کہ کس طریقے سے آپ کو ملتی ہے. اور پھر اس کو بطور مثال وہ خود بیان کرتے ہیں کہ از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دام منزہ از دغل. شیر حق کے ہر عمل کو ریاکاری سے، کھوٹ سے پاک سمجھ. کہتے ہیں در غزا بر پہلوانی دستیافت، زود شمشیری دراورد و شتافت. آپ نے میدان جنگ میں جب اپنے حریف پر قابو پا لیا اور چاہا کہ اس کا سر قلم کر دیں، وہ خودو انداخت بر روئے علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی. تو اس بدبخت دشمن نے مولا علی ابن ابی طالب کے چہرے سے بے ادبی کی اور لعاب دہن پھینکا. اور لعاب دہن میدان جنگ ہے، حریف ہے، اس پہ غلبہ حاصل کر چکے ہیں. ایسے عالم میں جب اس قسم کی حرکت حریف کرے اور نفرت کا اظہار کرے تو طبیعی چیز ہے، فطرت انسانی ہے کہ انسان کا غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان اگر اس کا کام 10 سیکنڈ میں تمام کرنا ہو تو 1 سیکنڈ میں کرے گا. لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس کو چھوڑ کر وہ ہٹ جاتے ہیں پرے اور اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ راز بے گشا اے علی مرتضیٰ،
اے پس سوء القضا حسن القضا. سبحان اللہ. اس راز سے پردہ اٹھا دے اے علی مرتضیٰ کہ آپ یہ دشمن کو چھوڑ کر ہٹ کیوں گئے. جب اس نے آپ کے چہرے سے بے ادبی کی تو آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا. راز بے گشا اے علی مرتضیٰ اے پس سوء القضا حسن القضا. اے برا فیصلہ کرنے والوں کے بعد اچھا فیصلہ کرنے والے، اس راز سے پردہ ہٹا دے. پھر وہ جو مولا علی سے اس وقت سوال ہوا تھا اور مولا علی نے جو جواب دیا تھا، پھر اس مضمون کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ شیر حکم نیستم شیر ہوا فعل من بر دین من باشد گواہ. میں اللہ کا شیر ہوں، میں ہوا و ہوس کا شیر نہیں ہوں. اور میرا یہ آج کا عمل میرے دین پر، عقیدے پر، میرے نظریے پر گواہ رہے کہ میں جب بھی میدان جنگ میں جاتا ہوں تو میں ذاتی غصے کی اور کسی ذاتی خواہش کی تعاقب میں نہیں جاتا ہوں. من تیغز پہ حق می زنم بندہ حق کم نہ معمور تنم. میں اللہ کی راہ میں تلوار چلا رہا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ حق کم نہ معمور تنم، تن و توش کا معمور نہیں ہوں. اور اس کے بعد ایک عجیب شعر ہے اور وہ واقعاً حاصل کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں مرمی تو ازرمی تو در حراب من چتی غم ان زنندہ آفتاب. جب میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو میں نہیں جاتا ہوں، جب میں وہاں پہ لڑتا ہوں تو میں نہیں لڑتا، میں شمشیر زنی نہیں کرتا ہوں. مولا پھر کون کرتا ہے؟ آپ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے. تو مرمی تو ازرمی تو در حراب من چتی غم ان زنندہ آفتاب. میں تو اسی آفتاب وحدت کی ایک شعاع ہوں. وہ جدھر جدھر مجھے پھرتا چلا جاتا ہے میں ادھر ادھر پھرتا چلا جاتا ہوں. تو مولا علی ابن ابی طالب کی زندگی سے وہ مثال لے کے آئے کہ اگر اخلاص عمل کو بتمام معنی سمجھنا ہو کہ اخلاص عمل کیا چیز ہے تو پھر مولا علی سے سمجھو. اور مولا علی کی زندگی کی نشست و برخاست شب 19 رمضان میں انسان سمجھ سکتا ہے کہ فرما روائے مملکت اسلامیہ ہے اور اس کے روزے کے افطار کا سامان کیا ہے. کہتے ہیں روایت میں ہے کہ حضرت ام کلثوم کے گھر میں اس رات جناب امیر المومنین کا افطار تھا. آپ جب کوفہ میں آئے تو آپ کے خانوادہ کے افراد بھی آپ کے ہمراہ آئے. تو اس ماہ مبارک میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر روز شام کو اپنی اولاد کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں روزہ افطار کرتے تھے. تو 18 رمضان کی شام شب 19 کو جو افطار ہے وہ جناب ام کلثوم کے گھر میں تھا. تو روایات میں ہے کہ جناب ام کلثوم نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھیں، ایک دودھ کا پیالہ، ایک جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک. اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کے گھر میں اگر کچھ اور ہوتا تو وہ اپنے بابا سے تو اس کو پیارا نہ کرتی. اس کا مطلب ہے کہ مولا کی اولاد باوجود اس کے کہ آپ فرما روائے مملکت اسلامیہ تھے، لیکن مولا کی اولاد اور خود مولا اس وضع فقر میں زندگی بسر کر رہے تھے. اس لیے کہ فرما روائے مملکت اسلامیہ کے لیے مناسب یہی ہے. اور مولا نے بھی اپنے فرامین میں ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنی رعایا کے پسترین طبقات جیسی غذا استعمال کرنی چاہیے اور اس طرح کی زندگی اختیار کرنی چاہیے. تو اب آپ نے اپنے سامنے جب وہ 3 چیزیں دیکھیں تو کہا کہ بیٹی یہ 3 چیزیں زیادہ ہیں، ایک چیز ان میں سے ہٹا لیں. تو بی بی نے چاہا کہ نمک ہٹا لیں تو مولا نے کہا کہ نہیں، دودھ ہٹا لیں. تو مولا کے اس عمل سے اس بات کی طرف فوراً توجہ جاتی ہے کہ مولا کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ آج شام کیا میری مملکت کے ہر یتیم بچے کو دودھ مل گیا ہے، ہر بیوہ کے بچے کو دودھ مل گیا ہے کہ آج علی دودھ پی لے. تو مولا نے اپنا آخری روزہ جو کی روٹی، نمک اور پانی سے افطار کیا. اور یہ مولا علی کی زندگی نشست و برخاست، مولا کا رہن سہن، ہر چیز اخلاص عمل میں اس طرح سے ڈھلی ہوئی ہے کہ واقعاً اگر اخلاص عمل کو سمجھنا ہو اور اس موضوع پر مطالعہ کرنا ہو تو انسان کو مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور وہ جو مرشد اقبال مولانا روم نے کہا ہے از علی آموز اخلاص عمل، ان کے پاس بھی اگر کوئی اور بہتر مثال اس سے ہوتی تو وہ ضرور وہ مثال پیش کرتے. شب ضربت ہے، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے. مولا علی روزہ افطار جس طرح کیا وہ آپ نے سارا احوال بیان کیا. پھر مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر وہ شقی
کہ جس نے مولا کائنات کے سر پر ضربت لگائی. آدمی سوچ نہیں سکتا کہ ایک ایسی شخصیت جو مولا کائنات ہے، فرما روائے حکومت اسلامی ہے، اور حالت یہ ہے کہ نمک سے روزہ افطار کر رہے ہیں. اور پھر کیا ایسی شخصیت کے بھی کچھ لوگ دشمن ہو سکتے ہیں؟ تو گویا وہ دشمن عمل کے بھی دشمن ہیں، علم کے بھی دشمن ہیں، وہ حق و انصاف کے بھی دشمن ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں. مسجد میں کیا گزری شب ضربت فرمائیے. مومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی ظاہر ہے کہ مشن انبیاء کا دوام اور تسلسل. جی جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ انبیاء کے مشن کے دشمن ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دشمن ہیں. اور مولا علی کی زندگی اس حوالے سے بڑی ایسی زندگی گزری کہ میں کہوں گا کہ وہ کہ جس نے بدر و احد میں اور خندق و خیبر میں دشمن کی صفوں کو پلٹ کے رکھ دیا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اب جب زمام اقتدار آپ کے ہاتھ میں آئی تو فاتح خندق و خیبر کو اسلام کے دشمنوں سے دو ہاتھ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ وہ مارے آستین جو تھے انہوں نے ہی مولا کو اتنا الجھائے رکھا کہ وہ لوگ جو سرحدوں سے باہر بیٹھے ہوئے دشمن تھے ان کی طرف مولا کو رخ کرنے کی فرصت نصیب نہیں ہوئی. اور یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا عالمیہ ہے. افطار کے بعد مولا نے اپنی رات اسی طریقے سے گزاری جیسے ساری رات مولا عبادت کیا کرتے تھے. البتہ یہ فرق تھا کہ مولا صحن خانہ میں نکل کر بار بار آسمان کے ستاروں کو دیکھتے تھے. اور پھر یہ جملہ بھی آپ نے کہا جب آپ مسجد کی طرف چلے کہ آسمان کے ستاروں گواہ رہنا کہ علی نے تمہیں طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے علی کو بستر سے مانوس نہیں دیکھا ہے. کسیرا میسر نہ شد ان سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت. خانہ خدا سے زندگی کا سفر شروع ہوا اور خانہ خدا پہ جا کے آپ کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہوا. آپ مسجد میں پہنچے اور روایت میں ہے کہ حسنین شریفین ساتھ جانا چاہ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ تم نوافل گھر میں ہی پڑھو، اور خود مولا گئے مسجد میں. اور پھر 19 رمضان کی صبح وہ ملعون ازلی عبد الرحمن ابن ملجم اس نے جب سر پہ وار کیا تو اب شہادت بھی ہے، لیکن مولا علی کی زندگی کیا افتخار آمیز زندگی ہے کہ اب دشمن سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، اور ادھر سے آواز آتی ہے فوز تو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. شاید تاریخ نے، بلکہ یقیناً تاریخ نے کبھی ایسا جملہ کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ وہ ایسے عالم میں یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس وقت ضرب لگی اور فوراً یہ جملہ نکلنا اس بات کو اطمینان نفس کو ظاہر واضح کر رہے کہ اس لیے کہ ایسا جملہ انسان فوری طور پر کوئی سوچ سمجھ کے نہیں، طبعی طور پر انسان اور وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. تو جو آواز دل کی گہرائیوں سے فوری نکلی ہے وہ یہی نکلی ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. اس لیے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد تاریخ نے ایسا جملہ پیش نہیں کیا، اور ایسا انسان بھی نہ پہلے تاریخ نے پیش کیا. شاگرد بارگاہ محبوب دو جہاں خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس شاگرد کو اپنی بارگاہ کے اس شاگرد کو پیغمبر اکرم نے باب العلم قرار دیا. یہ باب العلم ہے، یہ باب العمل ہے، اور اخلاص کی دولت بھی یہیں سے سیکھ سکتے ہیں. اور جتنی دولتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، وہ اس شہر سے جب ملتے ہیں تو وہ در کے ذریعے سے ہی ملیں گے. جی جناب مولانا، ہماری گفتگو آج اخلاص عمل پر تھی اور شب ضربت تھی. ہم نے اس موضوع کو مربوط کیا جناب مولا کائنات امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ. موضوع ایسا ہے کہ اس پر تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. پھر کسی وقت انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. فی الوقت ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری آج کی خصوصی نشریات دیکھیں. فی الوقت ان نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ ان خصوصی نشریات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں.